السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جاسوسی ادب کے شاہکار مصنف مظہر کلیم ایم اے کے ناول جعلی جاسوس کا مطالعہ کر رہے تھے، تو آئیے چلتے ہیں اس ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ آبدوز ایک بار پھر انتہائی تیز رفتاری سے جزیرے سے باہر نکلی جا رہی تھی، لیکن چونکہ اب وہ بے بس تھا، وہ اسے کنٹرول نہ کر سکتا تھا اور حفاظتی دائرہ بھی ختم ہو گیا تھا، ورنہ وہ حفاظتی دائرے میں پھیلی شعاؤں کی مدد سے ہی اسے کنٹرول کر لیتا۔ چنانچہ وہ تیزی سے اینٹی میگنیٹ فائر کرنے والی مشین کی طرف دوڑا۔ اس نے اس کے مختلف بٹن دبائے، لیکن مشین ساکت رہی۔ تو اب اسے کوئی اور خیال نہ آیا۔ مشین میں ایک وقت میں ایک ہی اینٹی میگنیٹ بم موجود ہوتا جس سے وہ پہلے ہی فائر کر چکا تھا، اس لیے اب جب تک دوسرا بم اس میں نہ ڈالا جاتا مشین نہ چل سکتی تھی۔ وہ مشین کو چھوڑ کر دوبارہ کنٹرول پینل کی طرف لپکا اور سکرین پر نظریں ڈالنے کے ساتھ ساتھ اس نے تیزی سے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر ایک بٹن دبایا۔ یس شوبز اسٹور دوسری طرف سے آواز سنائی دی، چکوف بول رہا ہوں، فوراً ایک اینٹی میگنیٹ بم لے کر آپریشن روم میں پہنچو، فوراً 1 منٹ میں، چکوف نے چیختے ہوئے کہا۔ بہتر جناب، دوسری طرف سے کہا گیا، اور چکوف نے ریسیور کریڈل پر پھینک دی اور بے چینی سے دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ سکرین پر بھی نظریں ڈال لیتا اور پھر دروازے کی طرف دیکھنے لگ جاتا۔ آبدوز اب جزیرے سے کافی فاصلے پر پہنچ چکی تھی اور مسلسل دوڑی چلی جا رہی تھی، جبکہ اسٹور سے بم نہ پہنچ رہا تھا۔ لمحہ بہ لمحہ اس کی بے چینی عروج پر پہنچتی چلی جا رہی تھی۔ چند لمحوں بعد ہی دروازہ کھلا اور ایک آدمی ایک ڈبہ اٹھائے تیزی سے اندر داخل ہوا۔ لاؤ مجھے دو، چکوف نے تیزی سے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے ڈبہ چھینتے ہوئے کہا۔ اس نے فوراً الٹے سیدھے ہاتھ مار کر ڈبہ پھاڑ کر علیحدہ کیا اور اس میں موجود بیضوی شکل کا چھوٹا سا بم اس نے نکالا۔ پھر اس نے مشین میں بنے ہوئے ایک چھوٹے سے خانے میں اسے ڈال کر بٹن دبا دیا۔ خانہ بند ہو گیا اور چکوف اب مشین کو آپریٹ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس نے مشین آن کی اور پھر اس پر آبدوز کو فوکس کرنے لگا۔ پھر آبدوز کا فوکس کرنے کے بعد اس نے فائر آپریٹنگ بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتی مشین میں سے تیز سیٹی کی آواز گونجنا شروع ہو گئی، جس کا مطلب تھا کہ بم اپنے ٹارگٹ کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ چکوف بٹن دبا کر واپس کنٹرول پینل کی طرف بڑھتا چلا گیا تاکہ اب وہ بم کی کارکردگی کا اطمینان سے مظاہرہ کر سکے۔ عمران آبدوز دوڑائے اسے جزیرے سے باہر نکال لایا اور اب وہ اسے آگے بڑھائے لیے جا رہا تھا۔ وہ اس بم کا خطرہ بہرحال اس کے ذہن میں موجود تھا، جس نے پہلے بھی آبدوز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کی نظریں سکرین کے اس حصے پر جمی ہوئی تھی جہاں سے اسے بم آتا ہوا دکھائی دیتا۔ آبدوز انتہائی تیز رفتاری سے پانی کے اندر اڑی چلی جا رہی تھی اور وہ عمران سوچ رہا تھا کہ کاش وہ اتنے فاصلے پر نکل جانے میں کامیاب ہو جائے جس سے اسے واپس نہ کھینچا جا سکے، مگر اس کی دعا قبول نہ ہوئی، کیونکہ اچانک اس کے جسم کے قریب پانی کا طوفان دیکھا اور وہ سمجھ گیا کہ دوبارہ وہی کھینچنے والا بم فائر کر دیا گیا ہے، مگر اس بار چونکہ وہ پہلے سے جان چکا تھا، اس لیے اس نے آبدوز کی رفتار کم کی، پھر تیزی سے اسے موڑ کر اس کا رخ جزیرے کی طرف کر دیا۔ آبدوز چکر کاٹ کر جیسے ہی سیدھی ہوئی، اس نے سکرین پر دور سے بم کو تیزی سے آبدوز کی طرف لپکتے دیکھا تو عمران کو اچانک زیرو بم کا خیال آ گیا کہ شاید زیرو بم فائر کرنے سے وہ اس بم کی طاقت توڑنے میں کامیاب ہو جائے۔ وہ صرف ایک لمحے کے لیے ہچکچایا۔ اس کے خیال کے مطابق وہ ابھی جزیرے کے گرد پھیلے ہوئے حفاظتی دائرے سے باہر نہ نکلا تھا اور حفاظتی دائرے میں بم فائر کرنے کے بعد نتیجہ الٹ نکلتا اور بم حفاظتی شعاؤں کے جال سے ٹکرا کر واپس آبدوز سے آ ٹکراتا اور نتیجے میں آبدوز کے پرخچے اڑ سکتے تھے، لیکن اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اسے صحیح اندازہ نہ تھا کہ حفاظتی انتظام کہاں تک پھیلا ہوا۔ ادھر وہ کھینچنے والا بم انتہائی تیز رفتاری سے بڑھا چلا آ رہا تھا۔ اس نے زیرو بم فائر کر دیا اور بٹن کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر پھر ہاتھ واپس کھینچ لیا کیونکہ وہ اس آپریشن میں رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ کسی صورت آبدوز کی تباہی گوارا نہ کر سکتا تھا، اس لیے اس نے فوراً ہی ذہن بدل دیا اور دوسرے لمحے اس نے آبدوز کو اوپر سطح پر لے جانے والا بٹن دبا دیا اور آبدوز ایک جھٹکے سے اوپر کو اٹھنے لگی۔ پھر جب تک واپس کھینچنے والا بم آبدوز کے قریب پہنچتا، آبدوز اس کی سطح سے بہت اونچی اٹھ چکی تھی، مگر دوسرے لمحے عمران نے ہونٹ بھینچ لیے کیونکہ بم نے تیزی سے قریب آ کر اپنا رخ بدلا اور پھر وہ اپنی سطح آبدوز کے ساتھ ساتھ بلند کرتا چلا گیا۔ پھر عمران نے پھرتی سے آبدوز کو نیچے لے جانے کی کوشش کی اور آبدوز اوپر اٹھتے اٹھتے یکدم نیچے بیٹھنے لگی اور پھر پانی کی ایک تیز لہر کے ساتھ وہ خطرناک بم لانچ کے اوپر سے گزرتا چلا گیا اور عمران کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ وہ بم کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو چکا تھا اور اس سے وہ سمجھ گیا کہ یہ بم خود کار نہ تھا بلکہ اسے کہیں سے کنٹرول کیا جا رہا تھا، اس لیے آخری وقت میں وہ نیچے بیٹھ جانے کی وجہ سے بم کو آپریٹ کرنے والا مات کھا گیا اور بم ٹارگٹ پر نہ پڑ سکا۔ بم آگے نکل گیا تھا اور اب عمران کی نظریں سکرین کے اس حصے پر جمی ہوئی تھی جدھر سے اسے وہ بم جاتا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں بم واپس نہ آ جائے، اس لیے وہ آبدوز کو ایک جگہ پر ٹھہرانے کے لیے رک گیا، لیکن بم واپس نہ لوٹا۔
آہستہ آہستہ وہ اسکرین سے غائب ہوتا چلا گیا۔ عمران نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا اور وہ لانچ کو ایک بار پھر چکر دے کر تیزی سے رخ موڑ کر ادھر چلا گیا جدھر وہ بم گیا تھا۔ چنانچہ جزیرے کی مخالف سمت میں اب وہ مطمئن تھا کہ اب اگر کوئی اور بم فائر کیا گیا تو وہ اس کی زد سے باہر ہو جائے گا۔ اس نے منہ سے گیس ماسک اتار دیا کیونکہ اس کے خیال کے مطابق اب وہ حفاظتی دائرے سے باہر نکل چکے تھے۔ کنٹرول پینل پر تیزی سے اسے خفیہ اسٹور کی طرف بڑھا اور اس نے باکس کھول کر اس میں موجود سرنجیں نکالی۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو انجیکشن لگانے شروع کر دیے۔ نیچے موجود ساتھیوں کو انجیکشن لگانے کے بعد وہ اوپر آ گیا اور اس نے ابدوز کا ڈھکن بند کر کے اسے لاک کیا۔ پھر اوپر موجود 2 ساتھیوں کو انجیکشن لگا کر وہ دوبارہ نیچے آ گیا۔ اب یہ اتفاق تھا کہ صرف ایک سرنج باقی رہ گئی تھی، باکس میں اور کوئی سرنج موجود نہ تھی۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے آخری سرنج ایونوف کے بازو میں انجیکٹ کر دی، پھر کنٹرول پینل پر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس کے ساتھی حرکت میں آگے، پھر ایسا ایسا سب ٹھیک ہوتے چلے گئے۔ عمران صاحب، یہ چوہے بلی والا کھیل کب ختم ہوگا؟ صفدر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ ایسے ہی ہم یہ کھیل کھیلتے رہے تو ایک روز ورلڈ چیمپئن کہلائیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اوپر موجود اس کے 2 ساتھی بھی نیچے آ گئے۔ ادھر ایونوف بھی اٹھ کر کھڑا ہو بیٹھ گیا، البتہ اس کے چہرے پر پریشانی اور مایوسی کے آثار نمایاں تھے۔ تم پھر ایک بار نکل آنے میں کامیاب ہو گئے، میں تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایونوف نے بڑے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ تمہاری محبت میں بار بار وہاں کھینچ لیتی تھی، لیکن اس بار ہم نے تمہیں ہی ساتھ رکھ لیا تاکہ واپس نہ جا سکیں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مگر اینٹی میگنیٹ بم ابھی تک فائر نہیں ہوا، وہ احمق چکوف آخر کر کیا رہا ہے؟ ایونوف نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ اگر چکور ہے تو پھر چاند کے گرد چکر لگا رہا ہوگا، عمران نے کہا۔ چکور نہیں، چکوف، احمق چکوف۔ کاش 1130 زندہ ہوتا، ایونوف نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ وہ زندہ ہوتا تو کیا کر لیتا؟ زیادہ سے زیادہ حفاظتی دائرہ ختم کر دیتا تاکہ ہمیں آنے جانے میں آسانی رہتی، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کاش حفاظتی دائرہ ہمیں ختم نہ کرنا پڑتا، پھر میں دیکھتا کہ تم کیسے نکل سکتے تھے، ایونوف نے بڑے مایوسانہ لہجے میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور عمران بری طرح چونک پڑا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ حفاظتی دائرہ ختم ہو گیا؟ مگر کیسے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اینٹی میگنیٹ فائر کے لیے حفاظتی دائرہ ختم کرنا پڑتا ہے، ورنہ وہ حفاظتی شعاؤں کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، ایونوف نے اسے یوں سمجھاتے ہوئے کہا جیسے اسکول ٹیچر کنزین بچے کو سمجھایا کرتے ہیں۔ اوہ، میرا بھی دماغ خراب ہو گیا، اس کھینچنے والے بم کے ابدوز پہنچنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ حفاظتی دائرے کا وجود ختم ہو چکا ہے، عمران نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ مگر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ سنو، میرے ساتھ سودا کر لو، تم ابدوز سمیت واپس جزیرے پر چلے چلو، میں تمہیں خفیہ طور پر وہاں سے فرار کرا دوں گا، ایونوف نے چونکتے ہوئے کہا۔ میں جزیرے میں موجود مصنوعی انسان بنانے والا کارخانہ تباہ کرنا چاہتا ہوں، بولو منظور ہے؟ یہ کارخانہ تباہ کرنے میں میری مدد کرو گے؟ تمہاری جان بخشی کر دوں گا، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ احمق، کیا بات کر رہے ہو؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں؟ اتنا بڑا کارخانہ کیسے اڑایا جا سکتا ہے؟ اس کا نظام تو ایسا ہے کہ کسی صورت بھی تباہ نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ جزیرے پر رہنے والا کوئی آدمی بھی اسے تباہ کرنا چاہے تو ایسا نہیں کر سکتا، ایونوف نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور اگر جزیرہ ہی اڑا دیا جائے تو؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور ایونوف اچانک اچھل کر کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ جزیرہ تباہ ہو جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جزیرہ کیسے تباہ ہو سکتا ہے؟ ایونوف کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ تو پھر دیکھو کیسے تباہ ہوتا ہے، اب اس کے تمہیں دیکھنے کے لیے بھی ٹکٹ خریدنا پڑے گا، عمران نے جواب دیا۔ مگر دوسرے لمحے وہ تیزی سے ایک طرف ہٹتا چلا گیا کیونکہ ایونوف نے اچانک اس پر چھلانگ لگا دی تھی، لیکن عمران شاید پہلے سے ہی اس سے اس اقدام کی توقع رکھتا تھا، کیونکہ ایونوف کے چھلانگ لگاتے وہ تیزی سے نہ صرف ایک طرف ہٹا بلکہ اس کی لات دائرے کی صورت میں گھومتی ہوئی ایونوف کے پہلو میں پڑی اور ایونوف بری طرح چیختا ہوا ابدوز کی دیوار سے ٹکرا کر نیچے جا گرا۔ اس کے ہاتھ پیر باندھ دو تنویر، اور اگر یہ شرارت کرے تو بے شک توڑ دینا، اچانک عمران نے ایک طرف کھڑے ہوتے ہوئے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا، اور تنویر تو نہ جانے کب سے ایسے موقع کی تلاش میں تھا کہ وہ کسی بھوکے عقاب کی طرح ایونوف پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے ایونوف پر چھلانگ لگائی تھی، مگر ایونوف بھی لڑائی بھڑائی کے فن میں طاق معلوم ہوتا تھا، وہ سام کی تھی، تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا اور تنویر نے بڑی مشکل سے دونوں ہاتھ آگے کر کے اپنے چہرے کو دیوار سے ٹکرانے سے بچایا، اور اسی لمحے ایونوف نے اچھل کر پوری قوت سے تنویر کے پہلو میں ٹکر مار دی اور تنویر اچھل کر کنٹرول پینل پر کھڑے ہوئے عمران سے آ ٹکرایا۔ اسی پارٹ سے سوئم جیتنے چلے تھے، عمران نے اسے واپس دھکیلتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر باقی ساتھی سب اختیار ہنس پڑے۔ پھر تنویر کا جسم یوں تڑپا جیسے اسے ہزاروں وولٹیج کا برقی کرنٹ لگ گیا، وہ پشت کے بل فرش پر گر گیا اور دوسرے لمحے ایونوف اس کی ٹانگوں پر اڑتا ہوا ابدوز کی چھت کی طرف اڑا
پھر اس سے پہلے کہ وہ فرش پر گرتا اس نے انتہائی پھرتی سے اپنے دونوں گھٹنے اوپر اٹھا دی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ گرتے ہوئے ایوانوف کے پیٹ میں دونوں گھٹنے مار کر اسے بے ضرر کر دے گا، مگر ایوانوف نے نیچے گرتے ہوئے اپنے جسم کو جھکولا دیا اور دوسرے لمحے اس کے دونوں پیر نیچے گرے ہوئے تنویر کے گھٹنوں پر پڑے اور ساتھ ہی اس نے کمان کی طرح جھک کر پوری قوت سے تنویر کے سر پر ٹکر مار دی اور تنویر کے ناک سے باہر نکلتی ہوئی مچھلی کی طرح پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ گھٹنوں پر اچانک زبردست دباؤ پڑنے اور پھر سر پر ٹکر کی وجہ سے تنویر کے ہوش اڑ گئے۔ ایوانوف خوفناک داؤ لگا کر کلا بازی کھاتا ہوا کھڑا ہو گیا تھا، مگر اس کے کھڑے ہوتے اچانک تنویر اچھلا اور دوسرے لمحے یوں محسوس ہوا جیسے بجلی چمکی ہو اور ایوانوف چیختا ہوا چل کر زیرو بم والی مشین پر جا گرا۔ تنویر نے لیٹے ہی لیٹے جمپ مار کر دونوں ٹانگیں اس کے پیٹ میں مار دی تھی۔ یار اب ختم بھی کرو، ہمیں بہت سے کام کرنے ہیں، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا اور تنویر نے ایوانوف کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹ لیا اور ایوانوف نے تیزی سے مڑ کر دوسرے ہاتھ کو اس کے چہرے پر مارا۔ اس نے تیزی سے اپنے جسم کو سکوڑا اور بجلی کی سی تیزی سے اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑا، پھر پلک جھپکنے میں اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اکٹھی گردش دی اور ایوانوف کے حلق سے کربناک چیخ نکلتی چلی گئی۔ اس کے دونوں بازوؤں کی ہڈیاں ٹوٹنے کے کڑاکے پوری آبدوز میں گونج اٹھے تھے اور تنویر نے جھٹکا دے کر اسے فرش پر پھینکا اور دوسرے لمحے وہ دونوں پیر ملا کر اچھلا اور پھر اس کے دونوں پیر نیچے پڑے ہوئے ایوانوف کی دونوں پنڈلیوں پر پوری قوت سے پڑے اور ایوانوف اس بری طرح چیخا جیسے چیخ کے ساتھ ہی اس کی روح بھی اس کے جسم سے نکل رہی ہو۔ ایوانوف کی اب پنڈلیاں بھی ٹوٹ چکی تھی اور پھر چاند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ گڈ شو، میرا خیال ہے اب تمہاری تسلی ہو گئی ہوگی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور تنویر بھی خلاف توقع مسکرا دیا۔ تنویر کے چہرے پر اب اطمینان کے آثار ابھر آئے تھے، جیسے یہ جسمانی جنگ لڑ کر اور ایوانوف جیسے آدمی کو زہر کر کے اس کی کوئی نفسیاتی تسکین ہو گئی ہو۔ اب کیا کرنا ہے عمران صاحب؟ میرے خیال میں تو آپ دوست کو آپ کے حوالے کر دینا چاہیے، اچانک صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ پروگرام کیا ہوتا ہے؟ تمہیں یاد ہے کہ آج سارا دن سے ہم نے کھانا تک نہیں کھایا اور ہم اب بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، اس لیے جزیرے پر چلتے ہیں اور اطمینان سے کھانا کھاتے ہیں، پھر پروگرام سوچیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، پھر کنٹرول پینل کی طرف مڑ گیا۔ دوسرے لمحے آبدوز ایک جھٹکے سے آگے بڑھی، پھر تیزی سے دوڑتی ہوئی جزیرے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ کیا آپ واقعی واپس جزیرے پر جا رہی ہیں؟ صفدر نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو کیا میں مذاق کر رہا ہوں؟ تمہیں پتہ ہے کہ بھوک کے وقت میں مذاق کرنے کی موڈ میں نہیں ہوتا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور صفدر خاموش ہو گئے۔ ظاہر ہے عمران سے اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں اگلوایا جا سکتا تھا۔ آبدوز پوری رفتار سے جزیرے کی طرف واپس بھاگی چلی جا رہی تھی۔ چکوف کنٹرول پینل پر کھڑا اینٹی میگنیٹ بم کو بڑھتا ہوا دیکھ رہا تھا، پھر اچانک اس نے آبدوز کو پانی کی سطح کی طرف بلند ہوتے دیکھا۔ اس نے چونک کر پینل پر بنے ہوئے چکر کو گھمایا اور بم بھی تیزی سے اوپر کی طرف اٹھنے لگا، مگر دوسرے لمحے وہ چونک پڑا جب اچانک اس نے آبدوز کو ایک جھٹکے سے نیچے بیٹھتے دیکھا۔ اس وقت بم آبدوز کے اتنے قریب پہنچ چکا تھا کہ اگر وہ چکوف اسے نیچے جھکاتا بم آبدوز کے اوپر سے گزر جاتا اور اسے بڑھتا چلا گیا۔ چکوف نے بے اختیار اپنا سر پیٹ لیا۔ آبدوز بم کی زد میں آتے آتے بچ نکلی تھی، اب وہ اس بم کو واپس نہ موڑ سکتا تھا اور نہ ہی روک سکتا تھا۔ بم ایک مخصوص فاصلے تک کنٹرول پینل سے منسلک تھا، پھر اچانک اس کا رابطہ ختم ہو گیا اور چکوف سمجھ گیا کہ بم اب خود بخود روک کر پانی کی تہہ میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے گا۔ اس نے تیزی سے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا، پھر اس کا ایک بٹن دبا دیا۔ یس شعبہ سٹور، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ ایک اور اینٹی میگنیٹ بم آپریشن روم میں بھیج دو، جلدی، چکوف نے تیز لہجے میں کہا۔ سوری جناب، سٹور میں صرف ایک ہی بم تھا اور بم موجود نہیں ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا، چکوف نے پریشان لہجے میں کہا اور ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ اب اس آبدوز کو کیسے واپس لایا جا سکتا ہے؟ چکوف نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ باس، کیوں نہ اسے تباہ کر دیا جائے؟ اچانک قریب کھڑے ایک نوجوان آپریٹر نے مؤدبانہ لہجے میں رائے دیتے ہوئے کہا۔ ایما کو تم اتنی قیمت اور جدید ترین آبدوز کو یوں ہی مجرموں کی خاطر تباہ کر دیا جائے، اور پھر چیف باس بھی تو ہیں۔ چکوف نے اسی طرح جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ 2-3 آبدوزیں منگوائی جائیں جو اس آبدوز کو زبردستی واپس آنے پر مجبور کریں، ایک اور نے رائے دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے جزیرے پر سب سے جدید ترین اور خوفناک اسلحے کی حامل آبدوز ہے، باقی آبدوزیں ایک لمحے کے لیے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بلکہ ہوگا یہ کہ ہم دوسری آبدوزوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ چکوف نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اور تجویز پیش کرتا اچانک میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور چکوف نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس چکوف، اسپیک فرام
مین آپریشن روم چکوف نے اسپاٹ لیجیمی کا شعبہ آؤٹ کنٹرولنگ کی ورکنگ چیف کا مریڈالوف جزیرے پر پہنچنے والا ہے، چیف باس کہاں ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا اوہ مگر انہوں نے تو 1 گھنٹے بعد پہنچنا تھا۔ چکوف نے چونکتے ہوئے ہاتھ پر بندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، وہ چند منٹ بعد جزیرے پر پہنچ جائیں گے، چیف باس سے بات کراؤ۔ دوسری طرف سے کہا گیا چیف باس جزیرے پر موجود نہیں ہے، میں کنٹرول پینل پر موجود ہوں، آپ پارٹی کے چیف کو یہاں لے آئیں۔ چکوف نے جواب دیا اور ریسیور رکھ دیا۔ ظاہر ہے اب وہ اور کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ پارٹی کے ورکنگ چیف کے آنے پر خوش بھی تھا، کیونکہ اس طرح اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی اور کامریڈ ڈالوف جس طرح آئے گا ویسا ہی وہ کرے گا۔ ہو سکتا ہے وہ اب دوست تباہ کرنے کا حکم دے دے، کیونکہ وہ ایسا حکم دینے کے مجاز تھے۔ وہ پارٹی کے ورکنگ چیف کی اتھارٹی کو اچھی طرح جانتا تھا۔ روسیہ پر کمیونسٹ پارٹی کی حکومت تھی اور پارٹی ہی صدر مملکت سے لے کر تمام عہدیدار تعینات کرتی تھی، اور اس پارٹی کا ورکنگ چیف کا مطلب تھا صدر مملکت سے بھی زیادہ اختیار آور۔ اس لیے ظاہر ہے اس کے حکم کے بعد 10 ابدوزیں تباہ کرنے پر تیار ہو سکتی تھی۔ اس نے سکرین پر نظریں ڈالتے ہوئے اس جزیرے سے کافی دور ابدوز سمندر میں رکی ہوئی نظر آ گئی۔ چونکہ اب وہ کچھ کر نہ سکتا تھا، اس لیے اس کا اندرونی منظر نہ دیکھ سکتا تھا۔ وہ اب اطمینان سے کھڑا سکرین کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ جب سے اس نے ورکنگ چیف کے آنے کی خبر سنی تھی، اس کی تمام پریشانی دور ہو گئی تھی۔ اب اس کے چہرے پر گہرا اطمینان چھایا ہوا تھا۔ دراصل اب سے پہلے اس پر اتنی بڑی ذمہ داری کبھی نہ پڑی تھی۔ وہ تو صرف حکم کی تعمیل کرنے کا عادی تھا، اس لیے اسے ذہنی طور پر اطمینان تھا کہ اب وہ صرف ورکنگ چیف کے حکم کی تعمیل کرے گا اور بس۔ اب وہ یہی کر رہا تھا کہ آپریشن روم کا سیفٹی ڈور کھلا اور ایک لمبا تڑنگا ادھیڑ عمر کا رعبدار آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے سر پر بال کپاس سے بھی زیادہ سفید تھے اور چہرہ چوڑا اور سخت تھا۔ آنکھوں میں خاصا رعب اور دبدبا تھا۔ اس کے ساتھ آؤٹ کنٹرول شعبے کا انچارج بھی موجود تھا۔ چکوف اور اس کے ساتھیوں نے باقاعدہ روسیائی انداز میں ان کو سلیوٹ کیا۔ میرا نام چکوف ہے جناب، چکوف نے انتہائی عاجزانہ لہجے میں کہا۔ یہاں آخر کیا ہو رہا ہے؟ کہاں ہے وہ ایوانوف؟ آنے والے نے انتہائی کڑک دار اور باروب لہجے میں جواب کہا جناب وہ مجرموں کے ساتھ آپریشن میں ہے اور ابدوز ہمارے چکر سے نکل گئی ہے۔ چکوف نے مؤدبانہ مگر عاجزانہ لہجے میں جواب دیا۔ ابدوز میں مجرم اور ابدوز رقبے سے باہر نکل چکی ہے؟ کیا مطلب؟ تفصیل بتاؤ، آخر یہاں چکر کیا چل رہا ہے؟ ڈالوف نے پہلے سے زیادہ سخت لہجے میں کہا جناب جہاں سے مجھے معلوم ہوا ہے میں بتا دیتا ہوں۔ چیف باس ایوانوف کو جزیرے سے باہر موجود بحری جہاز کاسموس کے کپتان نے اطلاع دی کہ خلیج ریگا میں ایک بحری تشتری موجود ہے جس میں KGB کے چیف مارشل زاتورے ناروا بحری بیس کے چیف کاتین اور دوسرے لوگ موجود ہیں۔ وہ جہاز کاسموس میں آنا چاہتے ہیں۔ ادھر KGB کے چیف مارشل زاتورے کی کال ملی کہ اسے ذاتی طور پر ہوائی جہاز کے ذریعے جزیرے پر پہنچنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بحری تشتری میں سوار افراد جیلی اور غیر ملکی جاسوس ہیں۔ چنانچہ چیف باس ایوانوف ہیلی کاپٹر پر سوار ہو کر کاسموس جہاز پر پہنچے۔ وہاں سے وہ ان لوگوں کو بے ہوشی کی حالت میں لے آئے اور اس کے ساتھ کاسموس جہاز کا کپتان موجود تھا۔ اتنی دیر میں مارشل زاتورے پہنچ گیا، پھر نہ جانے کیا ہوا۔ آپریشن روم کے انچارج 1130 نے 32 ابدوز میں کاسموس جہاز سے لائے ہوئے لوگوں کو لدوایا اور ابدوز کو جزیرے سے باہر بھیج دیا۔ چیف باس ایوانوف بھی پہنچ گئے، پھر انہوں نے اس ابدوز کے ذریعے کاسموس جہاز کو تباہ کر دیا، مگر ابدوز کا کنٹرول بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ 1130 نے گیس اٹیک کر کے ابدوز میں موجود مجرموں کو مفلوج کر دیا اور دوسرے ابدوزیں بھیج کر اسے واپس منگوا لیا، مگر یہ مجرم نہ جانے کیا کرتے ہیں۔ ایوانوف یہاں آ گیا۔ اس نے بتایا کہ 1130 مارا گیا ہے اور مجرم دوبارہ ابدوز کو لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے ابدوز کو کنٹرول کرنا چاہا مگر وہ نکل گئی اور اب مجبوراً ایوانوف کے کہنے پر حفاظتی دائرہ ختم کر کے ہم نے اینٹی میگنیٹ فائر کھولا، اس کے ذریعے ابدوز کو واپس جزیرے پر کھینچ لیا اور چیف باس ایوانوف ان لوگوں کو قتل کرنے کے لیے کھود گیا، مگر وہاں ہمارے آدمی مارے گئے۔ مجرم چیف باس ایوانوف کو ابدوز میں ڈال کر جزیرے سے نکل گئے۔ چونکہ حفاظتی دائرہ ختم ہو چکا تھا، اس لیے اب میں نے ابدوز کو واپس لانے کے لیے دوسری اینٹی میگنیٹ فائر کر کے بم پھینکا جو کہ ان پر نہ لگ سکا۔ بم ہمارے پاس اور موجود نہ تھا کہ اتنے میں آپ تشریف لائے۔ اب حکم کریں، تعمیل ہوگی۔ چکوف نے تفصیل سے کہانی سناتے ہوئے کہا اوہ یہ تو بہت بڑی سازش ہے ملک کے خلاف۔ یہ ایوانوف، یہ 1130، یہ سب غدار ہیں۔ انہوں نے اتنی قیمتی ابدوز مجرموں کے حوالے کر دی، پھر حفاظتی دائرے کا توڑنا، یہ تو ناقابل معافی جرم ہے۔ ان مجرموں کو ہلاک کر دو ہر قیمت پر، فوراً۔ ڈالوف نے چیختے ہوئے کہا جناب اس کی تو ایک ہی صورت ہے کہ ابدوز کو تباہ کر دیا جائے، اور تو کوئی صورت نہیں ہے۔
شکوف نے ڈرتے ڈرتے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ تم جانتے ہو کہ یہ کتنی قیمتی اور جدید ترین آبدوز ہے، اور پھر اس میں ایٹمک جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے زیرو بم موجود رہتے ہیں، خوفناک بم۔ تم کیا کر رہے ہو؟ کوئی اور ترکیب کرو کہ آبدوز بھی بچ جائے اور مجرم بھی ختم ہو جائیں، ڈالوف نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ مگر جناب، شکوف نے کچھ کہنا چاہا مگر دوسرے لمحے وہ چونک پڑا جب آبدوز واپس جزیرے کی طرف آ رہی تھی۔ جناب وہ آ رہے ہیں، شکوف نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ اوہ ویری گڈ، اس سے آتی سنبھال لو اور مجرموں کو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گولی مار دو، شکوف کو ڈالوف نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ چیف باس ایوانوف نے مجرموں پر قابو پا لیا اور اب وہ آبدوز کو واپس لے آ رہے ہیں، شکوف نے خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ ایسا ہی ہوگا، ورنہ آبدوز جزیرے کی طرف کیوں آتی؟ مگر ایوانوف کو بہرحال اپنے جرائم کی سزا بھگتنی ہی پڑے گی، ڈالوف نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ پھر ان سب کی نظریں سکرین پر جم گئی اور آبدوز کو خاصی تیز رفتاری سے جزیرے کی طرف بڑھتا دیکھ سکتے تھے، اور جیسے جیسے وہ جزیرے کی طرف آ رہی تھی اب ان کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات تو بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ ایوانوف، یہ آبدوز کیا ہو سکتی ہے؟ اچانک ڈالوف نے پوچھا۔ جی ہاں جناب، لانچ تھوڑا سا اور نزدیک آ جائے تو رابطہ قائم ہو جائے گا، شکوف نے کہا، اور پھر اس نے رابطے کے لیے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے۔ ہیلو شکوف اسپیکنگ، چیف باس۔ اچانک شکوف نے ایک مائک پر بولتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ یس۔ دوسری طرف سے ایوانوف کی آواز سنائی دی۔ پارٹی ورکنگ چیف جناب کامریڈ ڈالوف اس وقت آپریشن روم میں موجود ہے، ان سے بات کرو، اس نے تحکمانہ لہجے میں کہا اور مائک ڈالوف کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو ایوانوف، میں ڈالوف بول رہا ہوں، یہ تم نے کیا چکر چلا رکھا ہے؟ ڈالوف نے ڈانٹتے ہوئے لہجے میں کہا۔ چکر پھر پر ہی تو ساری دنیا قائم ہے مسٹر چکروف۔ اچانک دوسری طرف سے ایک اجنبی آواز سنائی دی اور ڈالوف اچھل پڑا۔ کون ہو تم؟ کون ہو؟ ڈالوف نے چیختے ہوئے کہا۔ میں موت کا پیغمبر منکوف ہوں، تمہارا ایوانوف میرے قدموں میں پڑا اور کھانا کھانے کے لیے جزیرے پر آ رہا ہوں۔ ہم سب کو بڑی بھوک لگی اور جانتے ہو منکوف کا کیا ہو سکتا ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ بند کرو یہ بکواس، ڈالوف نے چیخ کر کہا اور مائک کو ہاتھ سے چھوڑ دیا اور مائک پینل کے ساتھ ایک جھٹکے سے واپس چلا گیا۔ اس آبدوز کو اڑا دو، مجرموں کو کسی صورت بھی جزیرے پر مت آنے دیا جائے، اڑا دو، جس طرح بھی ہو سکے اڑا دو، ڈالوف نے چیختے ہوئے کہا۔ اڑا دے جناب، شکوف نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں اڑا دو، میں کہہ رہا ہوں اڑا دو، میں حکم دیتا ہوں اڑا دو، ڈالوف نے چیختے ہوئے کہا اور شکوف سر ہلاتے ہوئے تیزی سے کونے میں لگی ہوئی مشین کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ آبدوز اب جزیرے سے تھوڑے ہی فاصلے پر پہنچ چکی تھی۔ عمران لانچ کو لیے جزیرے کی طرف چلا آ رہا تھا، اس کے چہرے پر گہرا اطمینان تھا۔ اب تک اسے خطرہ تھا تو صرف اس حفاظتی دائرے کا، لیکن اب وہ خطرہ دور ہو چکا تھا، اس لیے اب وہ مطمئن تھا۔ وہ جزیرے سے تھوڑی ہی دور تھا کہ اچانک کنٹرول پینل کے کونے میں نصب ٹرانسمیٹر میں سیٹی کی آواز گونج اٹھی اور عمران نے چونک کر اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو شکوف اسپیکنگ، چیف باس۔ بٹن آن ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک آواز گونجی۔ عمران نے ایوانوف کے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ یس، پارٹی ورکنگ چیف جناب کامریڈ ڈالوف بول رہا ہوں، ان سے بات کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو ایوانوف، میں ڈالوف بول رہا ہوں، یہ تم نے کیا چکر چلا رکھا؟ چند لمحوں بعد ایک کڑکدار اور رعبدار آواز سنائی دی۔ چکر پر ہی تو ساری دنیا قائم ہے مسٹر چکروف، عمران نے اس بار اصل لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ آبدوز اب جزیرے کے قریب پہنچ چکی تھی اور عمران جس قدر فاصلہ چاہتا تھا اتنے فاصلے پر پہنچنے کے بعد اس نے آبدوز کا انجن بند کر دیا اور آبدوز آہستہ آہستہ رکتی چلی گئی۔ کون ہو تم؟ کون ہو؟ بولنے والے کے لہجے میں بخلاہٹ موجود تھی۔ میں موت کا پیغمبر منکوف ہوں، تمہارا ایوانوف میرے قدموں میں پڑا ہے اور میں کھانا کھانے جزیرے پر آ رہا ہوں۔ ہم سب کو بڑی بھوک لگی ہے اور جانتے ہو منکوف کا کھانا کیا ہوتا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف سے ڈالوف نے چیختے ہوئے اس کا رابطہ ختم کر دیا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کیا، پھر وہ تیزی سے زیرو بم والی مشین کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے تیزی سے اس کا بٹن دبایا، سلنڈر کو باہر نکال لیا۔ صفدر، ایک ڈبہ کھول کر بم مجھے دو اور باقی سارے ڈبے اٹھا کر یہاں میرے پاس رکھ دو، جلدی کرو، عمران نے تیزی سے صفدر کو کہا۔ عمران نے ایک بم سلنڈر میں ڈالا، پھر سلنڈر کو واپس اس کی جگہ پر دبا کر بٹن دبا دیا۔ سلنڈر اپنی جگہ فٹ ہو گیا۔ عمران نے مشین کا بٹن آن کیا، پھر تیزی سے کنٹرول پینل پر آ گیا۔ اس نے کنٹرول پینل کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک وہ سکرین پر جزیرے کی طرف سے ایک شعلے کو چمکتا ہوا دیکھ کر چونک پڑا۔ شعلہ چمکتے ہی وہاں پانی میں زبردست طوفان پیدا ہوا۔ عمران نے انتہائی تیز رفتاری سے نیچے جانے والا بٹن دبا دیا اور آبدوز ایک جھٹکے سے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اسی لمحے دو
روشن لکیریں آبدوز کے اوپر سے ہوتی آگے بڑھتی چلی گئی. عمران کو ایک لمحے کے لیے بھی دیر ہو جاتی تو یقیناً یہ لکیریں آبدوز سے ٹکرا جاتی اور اسی لمحے عمران نے زیرو بم کا کنٹرولنگ بٹن آن کیا، پھر اس کا آپریٹنگ بٹن پش کر دیا. آبدوز کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور عمران نے ایک بار پھر بٹن پش کر دیا. آبدوز کو دوسرا جھٹکا لگا. عمران اسی طرح بٹن پش کرتا چلا جا رہا تھا. اس نے ایک لمحے سے بھی کم عرصے میں سلنڈر میں موجود چاروں زیرو بم فائر کر دیے. سلنڈر کھول کر اس میں 4 بم اور ڈالو، عمران نے چیختے ہوئے کہا. اسی لمحے اس نے اسکرین پر تیز روشنی پھیلتی ہوئی دیکھی. یکے بعد دیگرے چاروں زیرو بم جزیرے سے ٹکرا چکے تھے اور اسی لمحے آبدوز پانی میں پٹکیاں کھاتی چلی گئی. عمران اور اس کے ساتھیوں کو یوں محسوس ہوا جیسے انہوں نے گھومتے ہوئے لٹو پر سوائی کر لی ہو. پھر آبدوز میں چیخیں بلند ہوئی. جب آبدوز ساکت ہوئی تو عمران ایک بار پھر تیزی سے اٹھا. ایک دیوار سے ٹکرا کر نیچے گرا تھا کہ کئی ساتھی زخمی ہو گئے تھے کیونکہ وہ مشینوں سے ٹکرا گئے تھے. آبدوز اب سیدھی ہو چکی تھی. عمران نے اسکرین پر نظر ڈالی تو سامنے ہر طرف آگ ہی آگ پانی پر پھیلی ہوئی نظر آئی. یہ زیرو بموں نے اپنا کام کر دکھایا تھا، مگر عمران ابھی مطمئن نہ تھا. اس نے انتہائی تیزی سے کھلے ہوئے سلنڈروں میں 4 اور بم ڈالے. پھر سلنڈر سیٹ کر کے اس نے پھر ان کا بٹن دبانا شروع کر دیا. ایک بار پھر اسکرین پر تیز روشنی پھیلتی چلی گئی. عمران نے اس بار پھر آبدوز کو تیزی سے واپس موڑا اور پھر اس کے پہلے والے زیرو بموں کے دھماکوں کی وجہ سے پانی میں زبردست طوفان ابھرا تھا جس کی وجہ سے آبدوز کا لباسیاں کھا گئی تھی. عمران نے آبدوز کو واپس موڑا، پھر اس نے اس کا انجن بند کر دیا اور تیزی سے سلنڈر کی طرف موڑا. سلنڈر بھر دیا گیا ہے عمران صاحب، آپ فائر کریں. یہ آخری بم ہے. کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی جس نے زخمی ہونے کے باوجود سلنڈر بھر دیا تھا اور عمران نے آبدوز کو ایک بار پھر جزیرے کی طرف بھگانا شروع کر دیا. پھر ایک مخصوص فاصلے پر آبدوز رک کر اس نے زیرو بم فائر کرنے شروع کر دیے. اب کچھ بجلیاں چمکی. عمران نے آبدوز پر 2 آخری بم فائر کرتے ہوئے تیزی سے واپس موڑ کر مخالف سمت میں بھگا دیا. عمران 12 زیرو بم فائر کر چکا تھا. جب آبدوز کو ایک بار پھر جھٹکے لگنے شروع ہو گئے تو اس نے رفتار کم کر دی اور آبدوز کو موڑ کر روک لیا. عمران کی نظریں اسکرین پر جمی ہوئی تھی. وہ اب زیرو بموں کی تباہی کا نتیجہ دیکھنا چاہتا تھا. آگ کا مینار آہستہ آہستہ بیٹھتا چلا جا رہا تھا. پھر تھوڑی دیر بعد جب آگ پانی کی سطح پر پھیلی تو عمران اور اس کے ساتھی یہ دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑے کہ جزیرے کا ایک بہت بڑا حصہ غائب ہو چکا تھا. اور اسی لمحے عمران کی نظریں اسکرین پر پھیلتی ہوئی آگ میں تیرتے ہوئے ملبے پر پڑی. اس ملبے میں پانی پتھروں کے ساتھ ساتھ جلتے ہوئے مشینوں کے پرزے بھی نظر آئے اور چند لاشیں پانی پر تیرتی ہوئی نظر آئی. یہ لاشیں انسانوں کی تھی، بالکل ننگ دھڑنگ، اور ان میں آگ لگی ہوئی تھی اور اس طرح جل رہے تھے جیسے پلاسٹک کے بنے. اور چند لمحوں بعد جب اس میں سے مشینی پرزے آگ میں بکھرتے چلے گئے تو عمران کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا. وہ سمجھ گیا کہ یہ مصنوعی انسان ہیں جو کارخانے میں بنائے جا رہے تھے اور ان کے اس طرح ملبے میں شامل ہونے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے ہیں. زیرو بموں نے اس خوفناک کارخانے کو تباہ کر دیا تھا اور اس کارخانے کو جیسے تباہ کرنا روسیہ والوں نے ناممکن بنا دیا تھا اور جس کے ذریعے پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے تھے. عمران اور اس کے ساتھیوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر اس کارخانے کو آخرکار تباہ کر ہی دیا تھا. کارخانہ تو تباہ ہو گیا عمران صاحب، اب ہمیں واپس کون جانے دے گا؟ صفدر نے پریشان سے لہجے میں کہا. اس کا انتظام قدرت نے خود ہی کر دیا ہے. وہ ہم جیسے لاڈلوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. اس قدر جدید ترین آبدوز ہمارے قبضے میں ہے جس میں ہر قسم کے اسلحے کے ڈھیر موجود ہیں. نہ صرف پیٹرول ٹینک بھرے ہوئے بلکہ 2 بڑی بڑی فاضل ٹینکیاں بھی پیٹرول سے بھری ہوئی ہیں. عمران نے مسکرا کر کہا. اتنے بڑے کارخانے کی تباہی کے بعد تو 10 پوری بحری فوج حرکت میں آ جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ شاید فضائیہ بھی ان کی مدد کرے. ایسی صورت میں یہ آبدوز کیسے ان کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا. تمہاری بات اپنی جگہ درست ہے لیکن مجھے معلوم ہے. اطمینان رکھو، ایسا کچھ نہیں ہوگا. عمران نے پورے اعتماد لہجے میں کہا. وہ کیسے؟ صفدر کے ساتھ ساتھ سب ساتھیوں نے چونک کر پوچھا. دیکھو، اس جزیرے کی تباہی کے متعلق باہر والوں کو تفصیلات کا علم نہیں ہے. مارشل زاتورے بھی ہلاک ہو چکا ہے، وہاں موجود سب لوگ بھی. ایوانوف ہمارے پاس بے ہوش پڑا ہوا ہے، اس لیے جب تک وہ تحقیقات کریں گے انہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اسے تباہ کر دیا ہے. ہم خلیج سے بے شمار دور چلے جائیں گے اور ان کے جنوب مغربی سمندر میں داخل ہو جائیں گے اور ایک بار ہم شوگران کی سرحد میں داخل ہو گئے تو پھر روسیائی حکومت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. عمران نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا. اس ایوانوف کو کہاں اٹھائے پھریں گے؟ اب اسے کیوں نہ باہر پھینک دیا جائے؟ صفدر نے دوسری موضوع پر بات کرتے ہوئے کہا. تو تمہارا کیا خیال ہے؟ شوگران والے ہمارے بیان پر فوراً یقین کر لیں گے؟ بھئی یہ ایوانوف ہی تو ہے جس نے یقین دلانا ہے، مگر شوگران سیکرٹ سروس کے چیف تو آپ کو جانتے ہیں. صفدر نے کہا. اس تک بات پہنچے گی تو اسے پتہ چلے گا اور اس تک بات پہنچانے کے لیے ہم ایوانوف کو استعمال کریں گے. شوگران کے لیے ناروا بحری بیس اور اس جزیرے کے متعلق تفصیلی معلومات انتہائی قیمتی تحفہ ثابت ہوں گی. عمران نے جواب دیا اور ان سب نے بڑے مطمئن انداز میں سر ہلا دیے.
جبکہ عمران کنٹرول پینل کے سنبھالے ہوئے خود اس کے ساتھ پشت لگا کر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ تمہیں شگران کا سمندر یہاں سے نزدیک لگ رہا ہے؟ تنویر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میرا جغرافیہ کا استاد بڑا سخت تھا، اتنے ڈنڈے مارتا تھا کہ جغرافیہ زبردستی ہمارے ذہنوں میں گھسنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سب ہی بے اختیار مسکرا دیے۔